پوچھے کہ تم نے کس سے پڑھا ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ پڑھانے والا صحیح پڑھا رہا ہے، پڑھانے والا صحیح پڑھا رہا ہے، جس کو سند کہتے ہیں۔ بغیر سند کے نہ پڑھیں کسی سے بھی، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خود کہاں سے پڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ اگر صحیح سے پڑھا ہوا ہے تو صحیح پڑھائے گا، اور اگر اس کی آگے لنکنگ صحیح نہیں ہے تو سیلف میڈ اگر عالم ہے تو پھر یہ وہی پڑھائے گا جو یہ خود سمجھائے، اور اس کی سمجھ اور ہو سکتی ہے، اللہ رسول کی سمجھ اور ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے فحل میں یہ نہیں کہ قرآن کو اللہ نے آسان کر دیا لہذا خود پڑھ لو اور خود عمل کر لو۔ یہاں دیکھیے قرآن کے اندر دو قسم کی آیات ہیں۔ کتنے قسم کی؟ دو قسم کی آیات ہیں۔ ایک قسم کی آیات ہے قصص کی۔ کس کی؟ قصص اور نصیحت کی باتیں، نصیحت کی باتیں۔ اور دوسری قسم کا ہے قرآن کے احکامات، قرآن کے احکامات۔ تو اس سے مراد وہ آیتیں جس میں نصیحتیں ہیں، جس میں نصیحتیں ہیں، یا جس میں واقعات ہیں کہ ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا۔ اب قرآن کے جو واقعات ہیں اگر اس کو کوئی پڑھے تو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ نصیحت کیا ہے کہ دیکھو اس قوم نے اتنی طاقتور قوم تھی، مانی نہیں، ان کا کیا حال ہوا، نافرمانی کی ان کا کیا حال ہوا، اور یہ قوم سمود اتنی طاقتور قوم، مانا نہیں، ان کا کیا ہوا، اگر میں نہیں مانوں گا تو میرا بھی یہی ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں نصیحت، عبرت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا۔ تو ان آیتوں سے قرآن کی ان آیتوں سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن آسان ہے۔ ہر ایک جو ان واقعات کو خود بھی پڑھے، عبرت کی نگاہ سے پڑھے، ایمان کی نگاہ سے پڑھے، تو ان واقعات سے وہ عبرت حاصل کرے گا۔ یہی مراد ہے ذکر سے کہ نصیحت قبول کر لے گا کہ میں نافرمانی نہ کروں تاکہ مجھ پر یہ عذاب نہ آئے۔ اور اسی طریقے سے فرما برداروں کے ساتھ اللہ کا انعام و اکرام کیا ہوا، وہ پڑھے گا تاکہ وہ پڑھ کے یہ ہو کہ میں بھی کروں، تاکہ میں بھی جنت والا بن جاؤں، میں بھی نیک والا بن جاؤں، تاکہ یہ انعامات مجھے بھی حاصل ہو جائیں۔ اس کو کہتے ہیں عبرت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا۔ تو قرآن آسان ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، نصیحت اور قصص کی آیتوں سے، لیکن جن میں احکامات ہیں وہ قطعاً آسان نہیں ہیں۔ جن میں احکامات ہیں وہ قطعاً آسان نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کا مقصد نصیحت نہیں ہے، ان کا مقصد عمل ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کچھ کہہ رہے ہیں؟ اور اس بات کو اللہ نے کئی دفعہ اس سورت شریف کے اندر دہرایا ہے، اور پھر سورت کے بعد یہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، مختلف قوم کے اوپر عذاب آیا، اور عذاب کو ذکر کر کے کہتے ہیں کہ بتاؤ دیکھو کیسا میرا عذاب تھا ان لوگوں کو جن کو ڈرایا گیا۔ پھر کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو یہ آیت خود یہ بتلاتی ہے کہ نصیحت جو تمہیں ملے گی وہ واقعات سے ملے گی۔ نصیحت کس سے حاصل ہوگی؟ تو اس صورت کے اندر ایسی مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کا ذکر ہے۔ آگے سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان کی ابتدا الرحمن سے ہوئی، اس لیے اس سورت کا نام سورہ رحمان رکھا۔ فرمایا الرحمن بہت ہی رحم کرنے والی ذات ہے۔ کون؟ علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا۔ تو قرآن کس کو سکھایا؟ انسان، اللہ کے رسول کو، اور پھر انسانوں کو اللہ کے رسول کے ذریعے۔ تو انسان پہلے پیدا ہوگا تو قرآن سیکھے گا نا۔ بہت گہری بات کر رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ پہلے انسان پیدا ہوگا، بڑھے گا، شعور تک پہنچے گا، پھر قرآن سیکھے گا۔ اور یہاں قرآن نے ترتیب بدلی ہے، اور قرآن نے کہا کہ علم القرآن، قرآن سکھایا، پھر آگے کا خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ ٹھیک ہے،
حالانکہ تعلیم تو پیدا ہونے کے بعد ہوگی نا، لیکن یہاں قرآن نے ترتیب کیا کیا ہے؟ بدلا ہے۔ کیوں؟ اس کی حکمت یہ ہے، دو باتیں بتلانے کے لیے۔ پہلی بات تو یہ بتلانے کے لیے کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے قرآن موجود تھا۔ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے قرآن موجود تھا، اس لیے تو فرمایا کہ کائنات کے بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قرآن پڑھا ہے، 50,000 سال پہلے، اور لوح محفوظ پر لکھوایا ہے قلم سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بتلانا مقصود ہے کہ تمہاری تخلیق سے پہلے اللہ نے قرآن لوح محفوظ پر محفوظ کر دیا۔ دوسرا یہ بتانا مقصود ہے کہ جو چیز اہم ہوتی ہے اس کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔ الاہم فالاہم، جو اہم ہوتی ہے اس کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی جو کم اہم ہوتی ہے اس کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ صرف تمہارا انسان پیدا ہو جانا اصل نہیں ہے، قرآن پڑھ کے انسان بننا اصل ہے۔ تو تمہارے لیے اہم کام قرآن پڑھنا اور قرآن کو سمجھ کے اس پر عمل کرنا ہے، تو اس کی اہمیت بتلانے کے لیے اس کو مقدم کیا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا، اور یہ بیان فرمایا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ اللہ نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا، وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو اللہ نے آگ سے، دہکتی ہوئی آگ سے بنایا، اور پھر فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ تم دونوں جنوں اور انسانوں، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ 33 مرتبہ اللہ رب العزت نے اس آیت کو دہرایا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ہر دفعہ یہ آیت لانے سے پہلے اللہ نے نعمتوں کو بیان کیا، اور ہر دفعہ نئی نعمتوں کو بیان کیا، اور نعمت کو بیان فرمانے کے بعد پوچھا کہ کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ کوئی ایک نعمت تھوڑی ہے کہ جس کو تم جھٹلاؤ، یہاں تم نعمتوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لاتعداد نعمتیں ہیں جو اللہ نے تم کو دی ہیں، تو اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت تلاوت فرمائی ایک مرتبہ، اور پھر تلاوت فرمانے کے بعد یہ فرمایا کہ میں نے یہ سورت جنوں کے سامنے پڑھی، جنات تم سے اچھا جواب دینے والے تھے، تم سے اچھا جواب دینے والے تھے۔ فرمایا کہ جب بھی میں آیت پڑھتا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو جن جواب دیتے لا نکذب آلائک یا ربنا، لا نکذب آلائک یا ربنا، اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو یہ آیت سن کے یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ دنیا کی نعمتوں کو بھی اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمایا، اور پھر جنت کی نعمتوں کو بھی اس کے اندر بیان فرمایا کہ جنت کی کیسی کیسی نعمتیں تمہیں ملیں گی، اور ہر نعمت کے بعد پوچھا کہ تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت برکت والا ہے آپ کے رب کا نام جو عزت والا اور اکرام والا ہے۔ آگے سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ، یار ان لوگوں سے بولو ذرا، ان لوگوں کو جا کے بولو ذرا بات کم کر لو یار۔ درس قرآن ہو، قرآن سنا جائے تو وہاں خاموش رہنا چاہیے۔ اذا وقعت الواقعہ، اس سورت کا نام سورہ واقعہ ہے اس لیے کہ اس پہلی آیت کے اندر واقعہ کا لفظ ہے، اور یہ بہت فضیلت والی سورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے اس گھر میں فاقہ کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی سچے، اللہ کے نبی کی بات سچی، اس لیے جس کو روزی کی تنگی ہے وہ اپنے گھر میں
مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سورہ واقعہ کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اس کے روزی کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور وافر روزی آئے گی۔ جس گھر میں مسلسل پڑھا جائے گا وہاں کبھی بھی روزی کی کمی نہیں ہوگی۔ اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت 3 قسم کے انسانوں کے طبقوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ کتنے قسم کے؟ فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، دنیا کے اندر تو سب رلے ملو ہو، لیکن قیامت کے دن تم 3 قسم میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ قیامت کے دن تم 3 قسم میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ ایک کو فرمایا سابقین، ایک طبقہ ہوگا سابقین کا، اور دوسرا طبقہ اصحاب یمین کا، اور تیسرا طبقہ ہوگا اصحاب شمال کا۔ پہلا طبقہ سابقین، دوسرا طبقہ یمین، اور تیسرا طبقہ شمال۔ فرمایا فاصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، سیدھے ہاتھ والے یعنی جن کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، ایک طبقہ وہ ہوگا ما اصحاب المیمنہ، فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، سیدھے ہاتھ والے کون ہیں؟ سیدھے ہاتھ والے واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور الٹے ہاتھ والے، اور کیا ہے الٹے ہاتھ والے؟ والسابقون السابقون، اور وہ لوگ جو آگے بڑھنے والے ہیں۔ یہ 3 طبقے ہیں۔ آگے بڑھنے والے سے مراد وہ لوگ جن کے نیکیاں غالب ہیں، بہت زیادہ ہیں، نیکیاں بہت زیادہ ہیں، نیکیاں بہت زیادہ ہے، جیسے صحابہ کا طبقہ، تابعین کا طبقہ، ائمہ مجتہدین کا طبقہ، یہ بڑے لوگوں کا طبقہ۔ ایک تو ان کا طبقہ ہے۔ فرمایا اولئک المقربون، یہ لوگ تو مقرب لوگ ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں ہیں، اور ثلۃ من الاولین، ایسے سابقین لوگ پہلے لوگوں میں تو بہت زیادہ ہیں، وقلیل من الآخرین، اور بعد والوں میں کم ہیں، بعد والوں میں کم ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ صحابہ تو سارے کے سارے، اور اس زمانے میں اکا دکا ہی ہوں گے۔ ان کے لیے جو نعمتیں ہوں گی ان کو بیان فرمایا کہ جنت میں ان کے مسہریاں لگی ہوئی ہوں گی، اور تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمیشہ بچے رہیں گے، جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ہاتھوں میں لے کر، پیالے لے کر، اور لے کر ان کے سامنے گھوم پھر رہے ہوں گے، اور ان کو پیالوں سے پلائیں گے۔ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، معین کے چشمے سے بھر بھر کے لا کے ان کو پلا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ان کے سامنے پھل اور میوے رکھے ہوں گے، اور بھنے ہوئے گوشت رکھے ہوں گے، اور بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ فرمایا کہ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ یہ بدلہ ہے ان کا جو انہوں نے کیا، اور جنت کے اندر کوئی بیہودہ بات، کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، صرف ہر طرف سے سلامتی سلامتی کی صدائیں آئیں گی۔ دوسرے نمبر پر دوسرا طبقہ اصحاب الیمین، اصحاب الیمین یعنی وہ لوگ جن کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ما اصحاب الیمین، سیدھے ہاتھ میں کون ہے، کیا ہے، اور وہ لوگ کہاں ہوں گے؟ فرمایا فی صدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود، یہ ان کے لیے نعمتیں بیان کی کہ اونچے اونچے لمبے لمبے سائے میں، درختوں کے نیچے سائے میں ہوں گے، اور میٹھا چشمہ پانی کا پی رہے ہوں گے، اور پھل فروٹ ان کے سامنے موجود ہوں گے، اور یہ ساری نعمتیں ایسی ہوں گی لا مقطوعہ، نہ ختم ہوں گی، ولا ممنوعہ، نہ ان سے روکی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے لیے فرمایا انا انشأناہن انشاء، ہم ان کے لیے حوریں پیدا کریں گے، فجعلناہن ابکارا، جو باکرہ ہوں گی، عربا اترابا، ہم عمر ہوں گی۔ یہ کس کے لیے ہوں گی؟ سیدھے ہاتھ والوں کے لیے۔ فرمایا سلۃ من الاولین، سیدھے ہاتھ والے پہلوں میں بھی بہت تھے، وسلۃ من الآخرین، اور بعد والوں میں بھی بہت ہیں۔ ان کے مقابلے میں اصحاب الشمال، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال کے
دائیں ہاتھ والے یعنی جن کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کے بارے میں فرمایا فی سموم و حمیم، وہ کھولتے ہوئے پانی اور پیپ میں ہوں گے، وظل من یحموم، اور گرم لو میں ہوں گے، لا بارد ولا کریم، نہ وہاں ٹھنڈک ہوگی اور نہ وہاں ان کی عزت ہوگی۔ اس سے پہلے انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہاں قیامت سے پہلے، قیامت کا میں وہ شک کرتے تھے اور ان کا اس کا انکار کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کیا کہتے تھے؟ وَكَانُوا يَقُولُونَ، وہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے، پھر دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے؟ او آباؤنا الاولون، کیا پہلے جو باپ دادا مر چکے ہیں وہ بھی دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو اللہ نے کہا قل، نبی جی آپ کہہ دیجئے، ان الاولین والآخرین، پہلے بھی تم سے پہلے جتنے لوگ مر چکے ہیں وہ بھی سارے کے سارے حاضر کیے جائیں گے، اور تمہارے بعد جتنے مریں گے وہ سب بھی حاضر کیے جائیں گے۔ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، سب کو جمع کیا جائے گا اس دن جس دن کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر مکذبین سے کہا جائے گا کہ اب زقوم، لآکلون من شجر من زقوم فمالیون من البطون، کی کر کے کانٹے کا درخت ان کو دیا جائے گا زقوم کا، جب کھائیں گے تو اندر سے پیٹ سے سارے اندر کی چیزیں باہر آ جائیں گی۔ آگے اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں، اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ تم یہ بتاؤ، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم مانتے کیوں نہیں ہو؟ ہم نے پیدا کیا، افرائیتم ما تمنون، مجھے بتاؤ تم نے تو صرف منی ٹپکا ہے، باقی کام کس نے کیا؟ اس منی سے انسان کس نے بنایا؟ فرمایا میں نے بنایا۔ ایک دوسرا، انتم تخلقونہ، تم پیدا کرتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم ہی ہیں جس نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کیا، وما نحن بمسبوقین۔ اسی طریقے سے فرمایا افرائیتم ما تحرسون، کہ تم بتاؤ کہ جو تم کھیت سے جو غلہ کھاتے ہو یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم ان کو اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اسی طریقے سے فرمایا افرائیتم الماء الذی تشربون، وہ پانی جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن، بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ ام نحن المنزلون، یا ہم اتارتے ہیں؟ اور آگے فرمایا افرأیتم النار التي تورون، جو آگ جلا کر جس پہ تم کھانا پکاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اور اس آگ کا درخت تم نے پیدا کیا یا میں نے پیدا کیا؟ ظاہر ہے سب اللہ نے پیدا کیا۔ فسبح باسم ربک العظیم، تو آپ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کیجئے۔ آگے قسم کھائی اور قسم کھا کے فرمایا کہ قرآن حق ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، ناپاک آدمی اس کو ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ یہ تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔ آخر کے اندر پھر تینوں طبقوں کا نتیجہ بتایا کہ تینوں طبقوں کے ساتھ نتیجہ آخری یہ ہے کہ فاما ان کان من المقربین، کہ اب تم دیکھ لو کہ تمہیں کس میں ہونا ہے۔ اگر مقربین میں سے ہوگے فروح و ریحان، تو خوشبو تمہارا استقبال کر رہی ہیں، اور وجنات النعیم، اور وجنت نعیم، اور باغات اور جو ہے نعمت تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور جو دائیں ہاتھ والوں میں ہوگا فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اوپر سلامتی ہو۔ لیکن وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، اگر جھٹلانے والوں میں ہوگا تو پھر فَنَزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، اس کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ آگے سورہ حدید ہے۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں، چونکہ اس کے اندر حدید کا ذکر ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ
حدید اور لوہے کو اپنی نعمت کے طور پہ ذکر کیا کہ یہ لوہا تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے جس سے تم ہتھیار بناتے ہو. ہر چیز اللہ کی نعمت ہے. اور پھر اسی کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، دونوں میں فرق ہے. جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کا درجہ ان صحابہ سے بڑا ہے جو فتح مکہ کے بعد پیدا ہوئے. آگے فرمایا کہ قیامت کے دن اس پر پل صراط کے اوپر جب آدمی اور ایمان والے جائیں گے تو فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن آپ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو دیکھیں گے یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کے ایمان کا نور ان کے دائیں طرف بائیں طرف چل رہا ہوگا اور ان کے آگے چل رہا ہوگا. وبشری لکم الیوم، اور اس دن ان کو خوشخبری دی جائے گی جنت کی. اور جب جا رہے ہوں گے نور کے ساتھ تو منافق بھی پیچھے لگ جائیں گے، لیکن جب یہ پل صراط پہ چڑھیں گے ایمان والے تو ان کا نور ان کو تیزی سے آگے لے جائے گا اور پل صراط سے یہ بجلی کی طرح گزر جائیں گے. پیچھے منافق رہ گئے اور ان کے پاس نور موجود نہیں تو وہ ان کو آوازیں دیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا، ہمارے طرف دیکھو، نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے کچھ ہم بھی لے لیں. ان کے درمیان پردہ اور کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، پیچھے جاؤ، ہٹو یہاں سے، فالتمسوا نورا، تم نور پیچھے تلاش کرو. دنیا کے اندر تم اپنا نور چھوڑ کر آئے، تم ایمان میں پکے ہو سکتے تھے لیکن منافقت تم نے اختیار کی، اس لیے اپنا نور تم پیچھے چھوڑ آئے ہو. سمجھ آگے کہ نہیں؟ پھر آگے فرمائے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے اور صرف کھیل کود ہے، زینت ہے، تفاخر ہے اور مال کا اور اولاد کا بڑھنا ہے. اصل چیز آخرت کی تیاری ہے. لہذا فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. لہذا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور مقابلہ کرو اور ایسی جنت کی طرف بھاگو اور مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جس کو تیار کیا گیا ہے ایمان والوں کے لیے جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ایمان والوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.